اس دن دارین آفس آیا تو اس کی نظر سدرا پر پڑی۔ سدرا اس کے آفس میں کام کرنے والے ایک ملازم کی بیوہ تھی۔ ایک بیماری نے اس کے شوہر کی جان لے لی تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ کھلتی ہوئی گوری رنگت اور گہری براؤن آنکھیں، اوپر سے کم عمری میں بیوہ ہو جانا۔ دارین نے اسے پہلی بار تب ہی دیکھا تھا جب وہ اپنے شوہر کے واجبات کے سلسلے میں آفس آئی تھی۔ تب اس کے پاس ایک لیٹر بھی تھا جو اس کے شوہر نے اپنی زندگی میں ہی دارین کے لیے لکھا تھا۔ اس نے واقعی اپنی خودداری کا مان رکھا تھا اور آخر وقت تک دارین سے نہ ہی مدد مانگی اور نہ ہی اپنی بیماری کا بتایا، حالانکہ وہ دارین کی دریا دلی سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی پڑھائی کے اخراجات دارین اٹھائے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی زندگی میں وہ پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ سدرا بھی اسی اسکول میں اس کی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ یہاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، باقی گھر کا گزارا اس کے شوہر کی پینشن سے ہو جاتا تھا۔ تھوڑا بہت اس کا باپ بھی کما لیتا تھا، لیکن اجمل کی تعلیم ان کے بس سے باہر تھی، اوپر سے اس کے شوہر کا خط۔ چنانچہ پچھلے 1.5 سال سے دارین ہی اس کے اخراجات اٹھا رہا تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے یہ بات ابیشا کو پتہ چل گئی۔ وہ ہر مہینے پابندی سے سدرا کے اکاؤنٹ میں مخصوص رقم جمع کرا رہا تھا اور یہ بات زیادہ عرصے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس دن وہ دونوں شام کی چائے پی رہے تھے۔ دارین کی طرف سے بتایا گیا کوئی بھی سچ ابیشا کی تسلی کے لیے ناکافی تھا۔ تم نہیں جانتے ایسی عورتیں کس طرح مردوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورتی ہیں، ابیشا نے چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں وہ بیوقوف مرد ہوں؟ دارین نے چائے کا کپ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا۔ وہ جانتا تھا اب ایک لمبی بحث چھڑنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے دارین، لیکن میں فلاحی ادارے میں کام کرتی ہوں۔ کون مستحق ہے اور کون نہیں، اس بات کا اندازہ مجھے تم سے زیادہ ہے۔ سدرا کی مدد کوئی فلاحی کام نہیں ہے ابیشا، یہ محض اس کے شوہر کی خدمات کا صلہ ہے جو اس نے میری کمپنی کے لیے کی۔ ایک معمولی ورکر تمہاری کمپنی کی کتنی خدمات کر سکتا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے، اور ویسے بھی اس سے پہلے لوگ اپنی ضرورتوں کی آڑ لے کر تم سے جس طرح فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، میں نے اس پر کبھی روک ٹوک نہیں کی، اس لیے اس بار تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ مجھ پر نظر رکھنا، میرے اقدامات کی تفتیش کرنا اور مجھ سے ہر معاملے پر باز پرس کرنا بھی روک ٹوک کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور صورتحال اس بار مختلف کیوں ہے؟ وہ قدرے غصے میں آ چکا تھا۔ دیکھو دارین، وہ بیوہ ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اپنے شک کو اس نے لوگوں کا نام دے دیا تھا۔ وہ صرف ضرورتاً ہی میرے آفس آتی ہے، بلا وجہ نہیں، تو لوگ کیوں باتیں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اب سے اس کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، ابیشا نے آخری حربہ استعمال کیا۔ اوکے، لیکن مجھے شکایت کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے، دارین نے ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ اس دن سے دارین کا سدرا سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور آج 8 مہینے بعد وہ اس کے آفس میں موجود تھی۔ دارین نے سیکرٹری کو کال کر کے سدرا کو اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ ابیشا کو سدرا کے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے چکی تھی، اور ابیشا نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے دارین کو سدرا کے بارے میں نہیں بتائے، لیکن وہ میٹنگ سے جلدی فارغ ہو کر آ چکا تھا، اور جب تک ابیشا آتی سدرا اس کے آفس میں جا چکی تھی۔